بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے تحت سوال آیا تھا، تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ ناظرین، ہم جانتے ہوں گے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، بے حد اہم آیت۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے او لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو، اور تمہاری موت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حق میں اسلام ریڑھ کی ہڈی کی مانند اہمیت رکھتا ہے۔ بغیر اسلام کے کچھ بھی تو نہیں ہے۔ قرآن پاک کی طرف اگر نظر کریں تو اللہ عز و جل نے مختلف انداز سے اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں یہ مشہور آیت ارشاد فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ کوئی بھی مذہب، معتبر مذہب اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی صورت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جو نکتہ عام طور پر ذہن پر نہیں رہتا، اسلام یہ دین، یہ مذہب صرف مسلمانوں کو ملا، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکمل اللہ عز و جل کے احکام کے تابع کرنا، اپنے آپ کو مکمل اللہ عز و جل کے حوالے کرنا۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے صرف اس امت مسلمہ کے لیے ضروری نہیں، گزشتہ اقوام کے اپنے نبیوں کی بات ماننے والے، ان میں سے نیک لوگ، اچھے لوگ، صرف ان کے لیے بھی ضروری نہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام نے بھی موقع پڑنے پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان مانتے رہیں، اپنے آپ کو اسلام لانے والا ثابت کرتے رہیں۔ ہم کس طرف جائیں؟ آئیے سورہ بقرہ میں پہلے پاری کے آخر رکوع کی مشہور آیات ہیں۔ اللہ نے یہود و نصارہ، یہود اپنی یہودیت پر، نصارہ عیسائی اپنی عیسائیت، اپنی انجیل پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید کا طریقہ ہے اسے چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کون اعراض کر سکتا ہے سوائے اس کے جو کم عقل ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا دنیا کے اندر، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ اسلم، اسلام لے آئیے، مکمل مطیع فرما بردار بن جائیے، تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے میں اس کے سامنے سرنگوں ہوتا ہوں، اس کی پوری باتیں میں مان لیتا ہوں۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا کیا مقام ہے۔ آپ ناظرین اپنے اندازہ کیا ہوگا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اللہ کے مقرب ترین رسولوں میں سے ایک، آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسلام لائیں، تو اس کی کتنی بڑی عظمت ہوگی، اسلام کیسی عظیم چیز ہوگی۔ حقیقت یہی ہے، اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو کس انداز سے بیان کیا ہے، لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ مسلمان ہونا کتنی عظیم چیز ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی محبت کی شہادت گاہ ہے، اللہ کی محبت کے آپ کو شہید ہونا پڑے گا، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کی سب چیزیں اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، اللہ کی محبت میں، لہذا گویا کہ اللہ کی محبت میں آپ کو شہید ہونا ہے، اس محبت کی شہادت گاہ میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ کا صحیح، مکمل، کامل، مطیع فرما بردار ہونا بہت بڑی دولت۔ تو آئیے ناظرین ہم سب عہد کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ ہم جیسے اللہ نے ہم سے فرمایا ہے کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور اسلام ہی پر جان دے دینا، ہم اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اللہ کے سچے مسلمان بندے بنیں گے، اسی کے حکموں پر جئیں گے، اسی کے حکموں پر مریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ پھر ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔